کوئی جانور اپنے بچوں کو دودھ 2 نمبر نہیں پلاتا، اور میرا بچہ دودھ 2 نمبر پی رہا ہے، میرا مہمان چائے جو ہے وہ 2 نمبر پی رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم 2 نمبری میں ہے۔ کام تو بگڑ گیا ہے۔ الزکاة، پاک لو پاک کھاؤ، 100 میں سے 2.5 روپے نکال کے غریب کو دو، میں تمہارا نظام معیشت ٹھیک کر دوں۔ کیوں غربت ہے پاکستان میں؟ کیوں مہنگائی ہے؟ کیوں IMF کے شکنجے میں جکڑے گئے؟ صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہم ٹھیک نہیں کر سکے۔ اس آج کی بزم کے آخری خطیب فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ الصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، زندگی رب کی عطا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے ایک تحفہ ہے اور ہدیہ ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اور بندگی بندے کو خود بنانی پڑتی، کرنی پڑتی ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان کہ جو اپنی زندگی کو بندگی کے اصولوں کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ دنیا کے اندر ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ زندگی میری ہے، جیوں گا بھی اپنی مرضی سے، رہوں گا بھی اپنی مرضی سے، کھاؤں پیوں گا بھی اپنی مرضی سے۔ اس کا ایک چھوٹا سا سلوگن آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یاد رہے کہ نہ زندگی اپنی ہے نہ جسم میرا ہے۔ وقت بھی اللہ دیتا ہے، 24 گھنٹے اسی کے دیے ہوئے، اور وقت دے کے کہتا ہے کہ جو تیری ضروریات زندگی ہیں ان میں لگا رہے، لیکن جب تجھ کو تھوڑی سی فراغت ملے، وقت ملے، تو کبھی میرے پاس آ جایا کر اور مجھے ملا کر۔ سورہ علم نشرح کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی حقیقت بتا کے کہ یہاں مشکلیں بہت ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس نے مشکلیں بنائی ہیں اس نے مشکلوں کو ٹالنے کے ڈھنگ بھی سکھائے، اور وہی بتا رہا ہے کہ ہر رات کے بعد دن ہے، ہر غمی کے بعد خوشی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ 2 مرتبہ بات دہرائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو نے میرے پاس آنا ہی ہے تو آنے کا ڈھنگ سیکھ لے، اور یہ تھوڑا سا فارغ ٹائم ہے، جب تجھے فراغت ملے تو آ جائے۔ ہم اپنی زندگی کو سدھارتے صحیح کرتے، یہ الجھن وہ الجھن، اچھا یہ مسئلہ انشاءاللہ ختم ہوگا تو پھر آسانی ہو جائے گی، آگے کوئی نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم ساری زندگی اپنے آپ کو، معاملات کو
سلجھنوں کی طرف بڑھاتے بڑھاتے الجھنوں میں مزید دب جاتے ہیں اور صحیح نہیں ہو پاتے، حتیٰ کہ آخری آواز آتی ہے قبر میں لٹا کے، ادھر پاسا پرتاؤ، انہوں تھوڑا جا نیچے کرو، اوپر کرو، چہرہ ادھر کرو، کروڑ دلاؤ، اور پھر آخر میں کوئی ایک بزرگ کہتا ہے کہ ہاں ہون ٹھیک ہے، اس کے بعد اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ حضرات، دنیا میں یہی دیکھا گیا ہے کہ معاملات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہی ایسے، اور یہ بھی آواز دے دی ہے کہ لوگوں اچھی طرح سن لو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دوڑ لے جتنا دوڑنا ہے اور بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، کما لے جتنا کمانا ہے، بگڑ لے جتنا بگڑنا ہے۔ اچھی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اور امتحان کی زندگی کا ٹائم پیریڈ 2 گھنٹے کا ہو، 3 گھنٹے کا ہو، یا لائف ٹائم ہو، وہ آزمائش ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم ایسے دنوں سے پہلے بیٹھے ہیں کہ جہاں پورا وطن عزیز کے لوگ مشکلوں سے نکلنے کے لیے، آسانیوں کی طرف بڑھنے کے لیے الیکشن کے دن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ اپنے اعمال درست کر لیں تاکہ ہمارے عمال اور حکمران درست ہو جائیں۔ جب تک ہم بگڑے ہوئے ہیں تو بگڑے ہوئے ووٹوں سے، ٹیڑھی اینٹوں سے دیوار ہمیشہ ٹیڑھی بنتی ہے۔ ووٹ ہمارے ہیں، ہر بندے کی پرابلم یہ ہے کہ یہ خود کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اوقات سے باہر گیا۔ کلا ان الانسان لیطغی، پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات میں نہیں رہتا، اپنے ظرف میں نہیں رہتا، حساب و کتاب میں نہیں رہتا، اپنے دائرہ کار میں نہیں رہتا۔ اس حوالے سے جو آج کا موضوع مجھے دیا گیا ہے، میں آپ احباب کو کوشش کروں گا کہ اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ اپنی کچھ خامیاں دیکھ کے ان کی اصلاح کریں۔ میری گفتگو میں کسی جملے کا مقصد کسی کو برا کہنا نہیں ہوگا۔ جس کتاب اور جس تقریر یا گفتگو کے پیچھے نیت خراب ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا ہو، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں، آپ اپنے میں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ کمی کا۔ میں نہ بھی بتاؤں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ کہا ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ بھول جاتے ہیں تو بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا دیا کریں، اس سے صاحب ایمان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے جو سبق ہم بھولے ہیں وہ پھر سے ایک بار پڑھیں جہاں غلطی ہو رہی ہے۔ میں اس وقت سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ تباہی اور بربادی کے دھانے پہ جا رہی ہے، جتنی کوشش کرتی ہے کہ صحیح ہو جائے اتنی ہی بگڑ رہی ہے، اور بگاڑ کا پہلا سبب یہ ہے کہ ان کی گرہ کھل گئی ہے، گرہ کھل گئی ہے۔ پانڈ بنی ہوئے تو گنڈ کھل جاوے، سر تے چکی ہوئے تے او پٹھے بھی کھلر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گرہ کیا ہے؟ عقیدہ عقد سے ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں۔ جس انسان کا عقیدہ صحیح مضبوط نہ ہو، اس کی گرہ کھل چکی ہے اور عہدہ معاملے بکھر گئے۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ بکھرے بکھرے گیسوں، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ ہر انسان اس وقت خیالات میں، تصورات میں، معاملات میں، لین دین میں، خوشی غمی میں، سیاست و قیادت میں بکھرا بکھرا سا۔ کسی کو دیکھ لیں، پارٹیاں بکھری، پراگندہ حال ہیں، پریشان ہیں۔ کیوں؟ وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کی انگلی چھڑا کے دائیں بائیں نکل جائے، پھر میں نے اس کو کبھی خوش نہیں دیکھا۔
کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس چہرے کو دیکھ، کبھی اس کو دیکھ، لیکن جب تک اپنا باپ نظر نہیں آتا اور ماں نہیں دکھتی، وقتی طور پہ اس تھوڑی سی آزادی نے اور گھونسلے سے اڑے ہوئے اس چھوٹے سے ننھے منھے پرندے کو میں نے پھر ساری زندگی بکھرتے اجڑتے دیکھا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی گرہ مضبوط کریں رب کے ساتھ۔ میں اس سے زیادہ سادے لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا۔ گنڈ کھل گئی جے نو بن لو۔ اگر ٹریکٹر کے ساتھ ٹرالی کا ٹوچن مضبوط ہو تو پیچھے ٹنوں من گنا بھی وہ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ جس دن ٹرالی یہ تہیا کر لے کہ نہیں مجھے ٹریکٹر کے ساتھ نہیں چلنا، اور بڑیاں چیزاں میں نو کھچن آلیاں تو کھڑن آلیاں، تو پھر یاد رکھیے یہ ٹرالی اور اس کے اوپر لوڈ کی موت ہے۔ وہ گنا میں نے رستے میں برباد ہوتے دیکھا ہے، جہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، مالک مر جائیں اور پھر کوئی وارث نہیں۔ انہوں کھچن والا کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا، کسی نے 4 کسی نے 5، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر میں عاشقی تیرا شکریہ۔ میں کہاں سے گزر گیا۔ یہ عاشقی ایسی چیز ہے کہ جس نے رب سے گرہ کھلوا کے توڑ کر کے ہمیں بکھیر دیا ہے۔ در در کے دھکے ہیں تو اپنا عقیدہ توحید کو گرہ لگائیے مضبوطی سے۔ پہلے زمانے کے لوگ چادر باندھتے تھے اور اس کی ٹیبک کے ساتھ اپنے پیسے باندھ لیتے تھے۔ گرہ خود کھل جاتی یا کوئی کھول دیتا تو پیسے چلے جاتے تھے۔ مائیں دوپٹے اور چادروں کے ساتھ باندھتی تھی تو حالت یہی تھی۔ آپ کی عقیدے کی گرہ اللہ سے کسی اور نے کھولی ہے یا آپ سے خود کھل گئی ہے تو آپ بکھر چکے ہیں، میں بکھر چکا ہوں۔ حل کیا ہے؟ ابھی فوری جیب سنبھال لیں، گرہ سنبھال لیں۔ جے گنڈ کھل گئی ہے تینوں بن لو، انشاءاللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ موحد بن کر کے زندگی گزرے گی تو دنیا جنت نما بنے گی اور آگے جا کے جنت۔ موحد کی زندگی جنت نما ہوتی ہے، جنت نہیں ہوتی، جنت نما، اور اس کی آخرت جنت ہی جنت۔ انشاءاللہ آپ مسلکوں کی جنگ لڑ رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ کسی مسلک نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ یہ آپ کی بھی بھول ہے، یہ میری بھی بھول ہے۔ خالصتاً اللہ کے بندے ہو کے اللہ سے ایک دفعہ کہہ دیں اللہ میں تیرا ہوں تو میرا ہے، مجھے جتنی سمجھ ہے میں اس کے مطابق چل رہا ہوں، لیکن اللہ مجھے در در کی بھیک سے اور در در کی درویشی سے بچا لے۔ درویش اچھا نہیں ہوتا، یہ جملہ پلے باندھ لے۔ درویش کہتے ہیں در در کا متلاشی، اور درویش کہتے ہیں جو موتیوں کا متلاشی۔ میں نے دنیا میں توحید سے بڑا خوبصورت اور مہنگا موتی کوئی نہیں دیکھا۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے کہا قیامت کا دن ہوگا، ایک کنگال آئے گا، گناہ ہی گناہ ہے، نیکی ہے ہی کوئی نہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔ مالک کہیں گے کہ نہیں یار ادھا ایک موتی ہے، ذرا انہوں بھی لے آکے پاؤ تے تو لو تے ایک پرچی تے ادھا نہ لکھیا ہونا کلمہ توحید۔ اس نے کبھی مخلص ہو کے اللہ کو اپنی گرہ دے کے جوڑا تھا اللہ سے۔ جب اسے دوسرے پلڑے میں رکھے جائے گا، ایک طرف بد عملی کی انتہا انبار اور دوسری طرف یہ لگی ہوئی اللہ سے گرہ، اللہ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا کرتے ہیں۔ کمی بیشی ہم سب میں ہیں، عقیدہ توحید زندگی میں بھی مرتے دم بھی سارے کہہ رہے ہوتے ہیں پاجی کلمہ پڑھ لو، اور قبر میں بھی یہی ہوگا من رب، حشر میں بھی یہی ہوگا، تو پھر بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ بگاڑ ہے ہمارے اندر، اصلاح فرما لیں۔ آپ
ٹائٹل کے لیے جو مرضی نام رکھے. یہ دیکھیں مٹھائیوں والی دکانیں کتنی ہیں, کتے بھی جا کے چیک کرو, برفی تقریباً ملتی جلتی, رس گلے ملتے جلتے, گلاب جامن, مٹھائیاں, انداز. یار مسلک ہیں, پہچان کے لیے رکھ لی ہیں آپ نے اور میں نے, لیکن توحید تو ایک ہونی چاہیے. توحید تو ایک ہونی چاہیے جس کے اوپر سارا دار و مدار ہے. ایک کالج کے اندر کئی کلاسز ہو سکتی ہیں, کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں, ان کی الگ الگ یونیفارم ہو سکتی ہے, لیکن ہیں تو سارے ہی طالب علم نہ پڑھنے والے. میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور بندگی تلاش کریں. بندگی کا پہلا ہیرا اور پہلا موتی توحید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے اور مجھے بھی. دوسری چیز بندگی میں جو بڑی اہم اور ضروری ہے کہ دل اللہ نے بنایا ہے بندے کا دھڑکنے کے لیے. اگر یہ صحیح ہے فزیکلی بھی تو بندہ ٹھیک, اگر یہ خراب ہو جائے فزیکلی, اگر دل کی پرابلم آ جائے, اٹیک آ جائے, تو میرے خیال میں آپ یہاں لاہور بھاگتے ہوں گے, یہاں فیصل آباد جاتے ہوں گے, یہ ملتان. یہ فزیکلی فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ, لوگوں تمہارے وجود میں نے ایک دل رکھا ہے, لوتھڑا رکھا ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک, یہ خراب ہے تو سب خراب. الا وہی القلب, وہ دل ہے. پوچھنا چاہوں گا اس دل میں اللہ نے توحید کے موتی کے بعد اگر آپ کو رسالت جیسی عزت اور آبرو والی ہستی سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہیرا دیا ہے, تو میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو لوگ اس سے محروم ہیں لوٹیں, اور جنہوں نے اس ہیرے کا صرف نام پالا ہے اور کام چھوڑا ہے, ذات سے پیار رکھا ہے اور آپ کی بات سے نفرت رکھی ہے اور دوری رکھی ہے, کوئی بھی ہو معافی نہیں ہے. وقت کے انبیاء بھی اگر مصلے پہ آ جائیں, اکٹھے ہو جائیں, جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک, اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ اس ہیرے کے ہوتے ہوئے, مرشد کے ہوتے ہوئے, امام کے ہوتے ہوئے, سید الرسل محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی آگے بڑھے. آپ نے کسی کو آگے کرنا بھی نہیں, ہونا بھی نہیں. سر جی جب انبیاء کی یہ حالت ہے تو آپ نے اور میں نے غلط فہمی سے گرا کسی اور کے ساتھ لگا کے اسے امام بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ عزت دے دی ہے یا بات سے زیادہ اہمیت دے دی ہے, تو آپ اور میں بگڑ گئے, ہم اوقات سے نکل چکے. یہ میں نے ابھی تک کوئی نام نہیں لیا کسی بھی مسلک کا, لیکن سچ بات یہ ہے کہ سب کے لیے لا الہ الا اللہ بائی نیم اللہ, محمد الرسول اللہ بائی نیم ہستی. دو ہستیاں بائی نیم ہیں, نام لے کے, کسی تیسرے کے بیچ میں انٹری نہیں ہے. اگر آپ کو یہ میسر ہے تو مبارک ہو. تیسرا بڑا بگاڑ یہ آتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر قرآن کے بغیر, اور مرشد کو مانتے ہیں حدیث کے بغیر. اللہ کو مانتے ہیں قرآن کے بغیر. بڑے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں, کہاوتوں سے, کہانیوں سے, داستانوں سے, اپنی ویدوں سے, دیگر کتابوں سے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ اللہ 2 کا مجموعہ, کوئی 3 کا مجموعہ, کوئی 5 کا مجموعہ, کوئی کہتا ہے کہ اللہ 360 کا مجموعہ ہے, کسی نے اللہ کو 33 کروڑ کا مجموعہ بنایا, کسی نے اللہ کو حلول کے ساتھ کہا کہ سارے اللہ میں اللہ سب میں. کوئی اللہ کو یوں مان رہا ہے وحدت الشہود کے نام پہ دکھنے میں سارے انسان ہیں لیکن حقیقت میں سارے اللہ ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ سب اللہ ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. گرا وہاں لگائیں جہاں اللہ کہے کہ یہاں گرا بنتی. قل هو اللہ احد, سیم ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہیں کھانا. میں اس وقت اوپر جو گلاب دیکھ رہا ہوں, یہ گلاب دیسی ہے یا فارمی ہے؟
اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ یہ اوریجنل گلاب ہے اور یہ بھی ساتھ اوریجنل کمپنی کا لگا ہوا ہے تو آپ دھوکے میں ہیں، یہ کمپنی کا نہیں ہے، یہ گلاب ہے، چیک کر سکتے ہیں آپ، یہ کسی اور چیز کا تنکا ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی جینون چاہیے اور نیچے بھی جینون، تو پھر آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کہ باغ تک جانا پڑے گا، یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں لانا پڑے گا، پھر یہ جو خوشبو دے گا نا یہ آپ کو محسوس ہوگی۔ اور اگر آپ چائنا کا گلاب لے آتے ہیں تو مارکیٹ میں وہ بھی پڑا ہے، گاڑیاں بھی سجاتا ہے۔ تراوت میں، نزاکت میں ایسا نہیں ہے، دکھنے میں ہے، بڑی ساری چیزیں ہیں جو اقوال زری لگیں گی، بڑی نادر و نایاب لگیں گی، مگر رب نے اپنا تعارف ویسا خود نہیں کروایا۔ مثال لفظ خدا ہم سارے بولتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے اشعار کے وزن بنتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی جگہ اپنا یہ نام نہیں بتایا۔ اللہ کہتے ہیں میرے تو نام ہی بڑے خوبصورت ہیں، مجھے انہی خوبصورت ناموں سے پکاریے۔ ایک نام ہے ہم نے خود رکھا ہے، ایک بندے کو بگو گوشہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کسی کو پیار سے محبت سے سفید کلر دیکھ کے اس کو بگو گوشہ کہہ دیتا ہے، پتہ نہیں سننے والا کتنا چڑھتا ہو۔ وہ کہے گا کہ جب میرا نام حامد ہے تو حامد بولے، جب میرا نام زاہد ہے تو زاہد بولیے۔ اللہ کے بھی وہ نام ہیں، اللہ کے ہر نام میں حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، دعوت ہے، محبت ہے، فکر ہے، بندے کے ساتھ اس کی ایک لگی ہوئی گیرا ہے۔ مثلا اللہ کا نام حکیم ہے، میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ مجھے آج اتنا پیسہ چاہیے، میں بھی سوچتا ہوں اللہ اسے ڈبل دے دیتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، اسے پتا تھا اس کو اس وقت پیسہ دینا ضروری ہے اور فائدے میں ہے، میں مانگتا ہوں اللہ دے، اللہ نہیں دیتا، تو اللہ حکیم ہے، اسے پتا ہے کہ اس کو دیا تو یہ غلط جگہ پہ لگائے گا، اس کا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ عزیز ہے، وہ کرنا چاہے تو کن کہہ کے فوری کر سکتا ہے، مگر اگر کسی جگہ نہیں کر رہا، 10 سال 20 سال اولاد نہیں دے رہا، ایک بیوی سے نہیں دے رہا یا ایک شوہر سے نہیں دے رہا، آگے چل کے طلاق یا خلا ہو جاتا ہے، شادی نئی جگہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لائنیں لگا دیتا ہے، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ میں اللہ کی ساری حکمتوں کو نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ سبق ہے کہ میں رب کی رضا پہ راضی رہوں، یہی میری گرا، یہی میرا راز ہے۔ اور دوسری چیز، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے بغیر مانتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے، بگاڑ ہے۔ حضور علیہ السلام کو ماننا ہے تو ان کی حدیث، ان کے اقوال، افعال، تقریر، رپورٹ، شمائل، عادات، خصال، سیرت، صورت اور اسوہ کے ساتھ مانیے، انشاءاللہ آپ کو بھی مار کھائیں گے۔ مثلا ایک چھوٹا سا بگاڑ ہے، نارمل سا، ہم بڑا ایزی لیتے ہیں، ہمارے ٹخنے ننگے ہیں، نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں، سر ننگا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں، ہمارا لباس ٹھیک ہے، نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، کسی اور کو دیکھیں گے تو اپنی پینٹیں صحیح نہیں پھاڑ لیں گے یا پھٹی ہوئی لیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کہیں کہ جو شلوار یا جو پینٹ یا جو پاجامہ ٹخنے سے نیچے آپ اس کو کاٹ لیں یا فولڈ کر لیں یا اوپر کر لیں، تو کہتے ہیں یار ایڈیاں نکیاں نکیاں گلاں چ دین نہیں ہے۔ میرے کتنے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دار میں رکھا، لیکن آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، مرشد کس کو ماننا ہے، لیڈر کس کو ماننا ہے، اسوہ کس کو ماننا ہے۔ میں اگر بچے کو دوں نا ڈرائنگ کرنے کے لیے کہ گلاب بنا ایسا ہو، تو ڈرائنگ ماسٹر میرے بڑی خوبصورتی سے ڈھنگ سکھاتے ہیں، اگر وہ اس کی جگہ یہ گلاب کی بجائے یہ والی پتیاں تو اس کی بھی ہیں گینڈا جیسے اس طرح کا بنا کر کے دے دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟
کلر یہ بھر دے، آپ کہیں گے گلاب ہے، نہیں مانیں گے، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ سر جی میری اور آپ کی صورت اور سیرت میں اگر کلر ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی توحید والا رنگ نہیں، تو پھر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابی، چشتی، سہروردی، قادری، یہ ٹائٹل کسی کام کے نہیں ہے۔ میں 100 دفعہ بھی اس کے اوپر لکھ کے لگا دوں نا گلاب ہے، گلاب ہے، گلاب ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ لوگوں کی باتیں، جہالت کی باتیں، ضعیف ترین، پرلے درجے کی بدترین، کسی عام انسان کا بولا ہوا جھوٹ، اور جھوٹ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے اوپر لوگ لگا دیتے ہیں میٹھی سنتیں، اور ہم لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نمک کے اوپر لکھ دوں چینی ہے تو کون لے کے جائے گا؟ یا تو لے، میں بیچتا ہوں، نمک کا کاروبار شروع کرتا ہوں، شکل بھی ویسی، رنگ بھی ویسا ہوگا، دانے دار بنوا کے دیتا ہوں، پیکنگ بھی کر کے دیتا ہوں، اوپر چینی لکھ کے دیتا ہوں، گھر لے کر کے جانا، موڑنا نا، اور جب چائے میں ڈالی جائے چینی کی جگہ صرف نمک ڈال دینا، میں دیکھوں کون پیتا ہے یہ چائے۔ آپ سے یہ چائے نہیں پی جاتی، چینی کو، نمک کو چینی نہیں کہا جاتا، تو بدعات کو، خرافات کو، رسومات کو، عادات کو سنت کہا جا سکتا؟ سر جی دھوکے میں نکلیے دھوکے سے۔ یہ بندگی کی 4 چیزیں بنیادی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، خالص قرآن مجید اور اس کے باغ اور اس کے پھولوں اور آیات سے رابطہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر اور رنگ اور اسٹائل اور جینے کا ڈھنگ اگر آپ کے پاس ہے تو مبارک ہو۔ اللہ آپ کو کبھی اپنی جنتوں سے نہیں روکے گا کہ تم سنی نہیں تھا اس لیے تجھے جنت نہیں مل رہی، تم وہابی نہیں تھا اس لیے تجھ کو میں فردوس نہیں دے رہا، تو دیوبندی نہیں تھا اس لیے، نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں رکھے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے، ہم نے جو دیا تھا وہ تمہارے پاس اگر نہیں ہے تو بچ۔ حضرات اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ۔ اس کے بعد ہے عبادات۔ عبادات میں بھی 4 چیزیں صحیح کرنی ضروری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ صحیح کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے نماز۔ نماز ایک ہے نماز جو نہیں پڑھتے، وہ ان کی اصلاح ہے کہ پڑھیں، میں ہوں یا آپ ہوں، دوڑ لیں جتنا دوڑنا ہے اور بھاگ لیں جتنا بھاگنا ہے، قبر میں جا کر کے حساب و کتاب کے وقت پتا چلے گا کہ یہ کتنی اہم چیز تھی۔ دوسری چیز، جو نہیں پڑھتے وہ پڑھیں گے، اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی کی ٹائمنگ نہیں رکھ سکتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا وقت اور پیریڈ اور ٹائم پیریڈ اللہ نے دیا۔ ان دنوں میں اسکول 9:30 بجے لگتے رہے، آپ اپنی مرضی سے 10 بجے یا 8:30 بجے نہیں کر سکے۔ جب ٹائم چینج ہوگی، وقت بدلے گا، تو ہائر اتھارٹیز کی کوئی تو ویلیو ہے نا جو مانی جاتی ہے۔ ایک آرڈر نکالتے ہیں اور سارے ادارے ویسے۔ ہم نے ہائر اتھارٹی جتنی بھی پاور اللہ کو نہیں دی کہ تمہارے رب نے جو فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا وقت مقرر کیا ہے وہ ہم اپنی مرضیوں سے چلاتے پھریں۔ سر جی دھوکے میں ہے اگر آپ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ٹائمنگ نہیں لی۔ رب نے جبریل امین کو بھیج کے باقاعدہ نماز کا اول وقت بھی بتایا، آخر بھی بتایا، اور اس میں افضل جو ہے وہ بھی بتایا۔ 4 نمازوں کا ٹائم اول وقت میں افضل ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور عشاء کا افضل وقت جو ہے وہ لیٹ بہتر ہے۔ جب یہ سنت موجود ہے، پھر میں مسلک کو پیٹ کے اذانیں دیتا پھروں اور کلیاں ٹھوک کے بیٹھا ہوں کہ جناب میری کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کے اندر یہ لکھا ہے، تو پھر آپ اور میں بگڑ گئے ہیں۔ یہ ٹائم پہ ادا کی ہوئی چیز، لیٹ بچوں کو میں نے ہمیشہ سزا میں دیکھا ہے۔ ٹیچر کھڑے کر لیتے ہیں، گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مرضیوں کی ٹائمنگ مقرر کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ پیریڈ لگ چکا ہے، یہ باہر کھیل رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کی دکان کھلی ہے، ادھر وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، بیل بج جائے نا تو بڑی فکر ہوتی ہے۔
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ ان صلاتہم ان ہے، نمازوں سے، ٹائمنگ سے، وقت سے۔ اگر فی آ جاتا تو مر گئے تھے آپ اور میں، بالکل اشارے ہی رگڑے گئے تھے۔ ایک ہے نماز کے اندر معاملہ بگاڑ، پڑھ ہم نماز رہے ہوتے ہیں، جیڑی شے تے کدی خورک نہیں نہ ہوئی اتھے خورک ہوئی، چیک کر لیں۔ صرف امام کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ لمبی پڑھے تو بڑے سکون میں ہوتا ہے قرات میں۔ پچھلے آنوں کدی ایک کڈی چوک تے دوسرے پیر تے خورک، کدی لک تے کدی باواں تے، وہ یادیں آتی ہیں، دمے زندگی غمے زندگی رمے زندگی سمے زندگی غمے رم نہ کر سمے غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان پیمبری، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ساری فکر نماز، یہ غافل دل کی نماز ہے، اور چوروں والی نماز۔ کہا دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ کہا محبوب کیسی چوری ہوگی؟ الذی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، خشوع اور خضوع سے نہ رکوع کر پاتا ہے نہ سجدہ کر پاتا ہے، جھکا اٹھا گرا ٹھونگا مارا چل۔ تو نماز کی اصلاح کیسے ہوگی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز مسلک کی نہیں پڑھنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنی۔ اچھا کچھ میں بھی نہیں بلان لیا، کچھ تسی بھی ٹلے پہ گئے، جدو میں کھچ پانی ہے نا دوجے پاسے، اب ایک ہے جدو گنے لوڈ کر کے بان کے پھر انہوں تے سائیں تناواں ٹائٹ کر دینا۔ یہ ایسے طرح تسی دیکھیا ہونا کہ ماشاءاللہ ڈرائیور دے نال جڑا کلینڈر ہے ٹرک دے ٹائر کس دیاں، ایک دفعہ کس کے تے پانا چاڑ کے تے مڑ کے پیچھے پا کے پیپ جدو تے چڑھ کے تے لاندا نا زور، پھر نٹ قابلیں دیاں چیکاں ہوندی۔ وقتی طور پہ انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی بہتری ہوتی ہے کہ گاڑی کسی ایسے راستے پہ بوجھ کی وجہ سے کھلے نہ۔ سر جی اللہ رب العزت نے دونوں طریقے رکھے ہیں، ترغیب بھی ترہیب بھی، نرمی بھی دی ہے، ڈھیل بھی دی ہے، اور انعام و اکرام اور جزا بھی بتائی ہے، اور میرے رب نے کھینچا بھی بہت ہے اور سزا بھی بتائی ہے۔ تو بالخصوص نماز کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب پتہ چلے گا کہ عقیدے کی لگی ہوئی گیرہ میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہی نماز پڑھ رہے ہیں جس کی اذان جناب بلال اور جناب عبداللہ ابن ام مکتوم اور جناب ابو محذورہ دیتے تھے، اور محبوب مصلی پہ آ کر کے جو نماز پڑھاتے تھے اور جس انداز میں قیام رکوع سجود اور تشہد کرتے تھے، آپ کی اور میری ادائیں وہی ہیں 1458 برس پرانی، یا آپ کی اور میری ادائیں آج کے جدید طریقوں میں اپنے ہی بنے ہوئے اور بنائے ہوئے لوگوں کو جن کی اتھارٹی وہ نہیں تھی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہیں خود بھی حکم تھا کہ اپنی نمازیں ویسے ہی کر لو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو پھر میرے بھائیو ہم بگڑ گئے ہیں، اپنی اصلاح کر لیں، گنڈ کھول گیجئے، انہوں بن لو۔ لویرا ہوگا نا تازہ، بچے نو بڑا کوٹ کے بننا، حالانکہ رب نے بنایا تھے دلی کٹا تے اوداں ہی ویچ چھڑ دینا، انہوں چوری پھرو انہیں جڑا پینا ہے وہی ویچاں گے۔ سر جی جب جب آپ فطرت کو چھوڑیں گے دور نکلتے چلے جائیں گے۔ فطرت یہ ہے کہ جیسے ماں سے بڑھ کے ممتا کوئی نہیں دے سکتا، ایسے مرشد و مخدوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آپ کو کوئی پاکیزہ سنت اور طریقہ نہیں دے سکتا۔ لاکھوں ادائیں ہوں گی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا جیسی کوئی ادا ہو ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا اپنے قیام رکوع سجود اور تشہد کو سنت کے مطابق 4 چیزیں اس میں کر لیں تو مشکل ہے۔ میں جب شروع میں تھا تو بڑی مزے کی بات ہے، ہمارا بچپن ایسے ہی گزرا، جب پتا چلا کہ میرے مرشد ایسے نہیں کرتے تھے، پھر نہیں ویکھیا پی دادا کورے گا، مامے گالاں کڈن گے، کوئی بولے گا،
پھر ددیال ننیال سسرال میری قبر میں نہیں ہے. پوچھا استاد جی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے؟ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ. میرے محبوب کے ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اور ہتھیلیوں کا رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف. آپ ایسے کر لیں، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو آگے ٹوکے گی اور روکے گی؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر، امام زید، کسی نے نہیں کہا کہ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھوں. کیا جواز ہو؟ میرے محبوب نے آرڈر دیا استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. او میرے امتیوں مل جاؤ، صفیں برابر کرو، قدم برابر کرو، کندھے سے کندھا جوڑو. میں دعا کرنے لگا ہوں جو صف کو ملائے اللہ اسے اپنوں سے ملا دے، اور میں بد دعا دینے لگا ہوں جو صف میں دوری پیدا کرے اور رکھنے پیدا کرے اللہ دنیا میں بھی اسے اپنوں سے دور کر دے اور قیامت کے دن بھی کسی اپنے کو ملنے نہ دے. من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. فرمایا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنڈ بنو، لیکن گرہ کھل گئی. میں نے دنیا کی 17 لائیو چلتی ہوئی فقہوں کے 17 بڑے اماموں کو ڈھونڈا ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد کہ کتے ایک امام نے کیا ہوئے کہ یار ایدہ کرو لاگے لاگے نماز نہیں جو ہوندی، تھوڑا فاصلہ پاؤ پھر نماز ہوندی ہے. اگر انہوں نے کہا ہوتا تو چلو بات ہوتی، یار ان کے ذمہ الزام ہے. دوسری طرف میرے مرشد و مخدوم محبوب حضور ہستی ایسی کائنات کی بڑی ہستی جن سے بڑا کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ، صفے ملاؤ، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملاؤ. اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ حضور جو مرضی کہیں دے رہو میں نہیں جے کر لو چیک. گنڈ کھلی ہے کہ نہیں کھلی؟ میرا آج ٹاپک یہی ہے کہ گنڈ کھل گئی جے نو بان لو. ملے والے واجاں دینا تہاڈا کٹا کھلا جے نو بان لو، کوئی نہیں خیر ہے. آگے چلتے ہیں. آسان بڑا ہے، مشکل کوئی نہیں ہے. مشکل تبھی ہے جب آپ نے کسی اور کو سر چڑھا رکھا ہوگا. میں نے کسی کو اور کو سر نہیں چڑھایا. میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، میں جس کا بندہ ہوں بندگی اسی کی، اور جس کا میں نے کلمہ پڑھ کے جس کو اپنا آئیڈیل مانا ہے میں سٹائل اسی کا اپناؤں گا. کوئی لڑدا تو لڑے پھر کی ہو جائے. شوہر کتنا روکتا ہے اپنی بیوی کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، کہیں گے زمانہ جیڑا بہندہ میں وہ کرنا. ساری دنیا مل کے کہے یہ ہے وہ ہے غلط ہے، میرا رب کو جو پسند ہے میں نے وہ کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. دوسری چیز ہے عبادت میں اپنی معیشت. معیشت کیا ہے کہ آپ کماتے کیا ہیں اور آپ لگاتے کیا ہیں. اسے زکا کہتے ہیں. لو تو پاکیزہ دو تو پاکیزہ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو. کی خیال بگڑے ہیں کہ نہیں؟ میں نے ایک دن گھر میں جتنے سودے سلف لاتا ہوں نا لسٹ نکالی. گھر والوں نے کہا ہوا جی مہینے دا سودا سن پا دو جتنے مرضی پھر دے رہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے لسٹ لی، جس سے میں سامان لے رہا تھا میں اس کو ملا. میں کہ یار یہ جیڑی جیڑی تو چیز میں نے دیتی ہے خالص ہے. کہندہ استاد جی جیڑی رب نے بنائی ہے وہ تو خالص ہو سکتی ہے. ہاں مثلا دالاں لوبیا چنے چنے، اب باقی چیزاں دی کوئی گارنٹی نہیں ہو جدہ سانو دے جاندے اسی اے امانتداری نہ کہنے ہیں کہ اسی آپ نہیں کی تھی انہوں نے نہ کی تھی. میں چائے پینے سے پہلے پوچھتا ہوں یار دودھ صحیح ہے خالص؟ کہندہ پاجی یہ کوئی نہیں ہے، چاہ دسو دودھ پتی کہندے ہو جو بھی کہندے ہو. سر جی کوئی چیز نمک تلک خالص رہ گیا. پھر تیری میری معیشت ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے اللہ لکھ دیتے. یہ بندہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈی ہے. التاجر الصادق الامین مع الانبیاء مع النبی جینی وشہدہ پڑھا ہے آپ نے. انہیں نبیوں کے ساتھ صرف اسی تاجر کو اللہ نے جگہ دینی ہے جو بولے گا تو سچ بولے گا، جو تولے گا تو پورا تولے گا. یہ تو نمک چ ملاوٹ ہے تو میری تول پوری نہیں. یا کرسی پہ بیٹھ کے اگر میری گفتگو میں ملاوٹ ہے
تو میں نے شریعت کو صحیح تول کے ہی نہیں دیا. میں اچھا نہیں بول رہا، میں غلط کر رہا ہوں، میں محبوب پہ الزام لگا رہا ہوں، میں دھوکے دے رہا ہوں. جب عالم کی حالت یہ ہے، جب تاجر کی حالت یہ ہے، جب لینے اور دینے والے کا معاملہ ہی ایسا، تو اللہ کے لیے حلال کماؤ، پاکیزہ کھاؤ اور حلال جگہ پہ لگاؤ. لگا کہاں رہے ہیں؟ تشہد میں بھی تو کہا تھا التحیات للہ، اللہ میرے بول بھی تیرے لیے، والصلوات میرے سٹیپ بھی تیرے لیے، والطیبات اللہ میرے مال دولت جمع پونجی بھی تیرے لیے. لیکن ایسے نہیں. میں نے ایک بات سنی اگلے دن، کہندے نے جی ہن تے کھان نو زہر بھی خالص نہیں جلدا. اور تجربہ کب ہوا؟ جب ایک انجیکشن لینا تھا بے ہوشی کا، اہل خانہ کا آپریشن تھا، تو اچھا خاصا قیمتی تھا وہ انجیکشن. لگایا تو بے ہوشی نہیں ہوئے. میں نے بڑا حیران ہو کے ڈاکٹر سے پوچھا، انہیں کہا یار پھر اداں کرنے اپنے انستھیزیا والے نساد لینے چلو. اگر میری یہ حالت ہے کہ انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور میں اس وقت بھی اس سے مخلص نہیں. کوئی جانور اپنے بچوں کو دودھ 2 نمبر نہیں پلاتا، اور میرا بچہ دودھ 2 نمبر پی رہا ہے. میرا مہمان چائے جو ہے وہ 2 نمبر پی رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم 2 نمبری میں. کام تو بگڑ گیا ہے. الزکاہ، پاک لو پاک کھاؤ، 100 میں سے 2.5 روپے نکال کے غریب کو دو، میں تمہارا نظام معیشت ٹھیک کر دوں. کیوں غربت ہے پاکستان میں؟ کیوں مہنگائی ہے؟ کیوں IMF کے شکنجے میں جکڑے گئے؟ صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اسلام میں الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتی. 2 لوگ آئے تھے، مانگنے والوں کو ووٹ نہیں دیے جاتے. کہا محبوب وہ سنا ہے یمن کی سیٹ خالی ہے گورنری کی. کہا جی خالی ہے. کہا مجھے گورنر لگا دو، یہ میرا دوست ہے، اس کو جو ہے میرا اسسٹنٹ لگا دو. آپ نے کہا مانگنے والوں کو نہیں دیتے. اسلام میں الیکشن ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں چنا جاتا ہے صلاحیت کس کی ہے، یہ کام کون کرے گا. اور کس کو چنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو چنا، اور جناب معاذ بن جبل کو چنا، اور یمن کا گورنر لگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئے گا میں تے اس پنڈ دے نمبردار صاحب کون ہے جی جی میاں عبدالاحد تے میں عبدالرزاق اسی 2 مہینہ الیکشن چ کھلو جائیے کہ شہر دے وچ بلڈوزر دی نوکری ہے چلاؤں دی. وہ لے جانا 99 ووٹ تے پنڈ چوں مینوں 1 ادھا لبے، میں ہار جاواں او جیت جان. تے بلڈوزر چلاؤن دی نوکری کنوں لبنی؟ جاب کنوں ملے گی؟ جیڑا جتے انہوں لبنی پاجی. حکومت بھی چلاؤنی ہے. وہ بچارے نہ چلا سکتے ہون تے بندہ تے حق انہاں دے جیتے جو ہون. سر جی جیڑا جیتے گا ملک انہیں چلاؤنا. وہ بچارہ تکے کھا کے 4 سال بعد کبے 10 سال بعد کبے 20 سال بعد پتہ لگے کہ یار میں نے تو پتہ ہی نہیں سی چلائی دا کدھا کی کریں. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. الیکشن برباد کر دیتے ہیں. سلیکشن میں چن کے مرضی نہیں رکھی جاتی، اس میں قوم کا فائدہ، مستقبل کا فائدہ، وقت کا فائدہ، حالات کا فائدہ دیکھ کر کے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جہاں لگا دیا، سارے میرے محبوب کے پیارے تھے. کیا آج مرحب دے قلعے تے چاڑن لئی میں جناب علی نو چھوڑ دوں؟ جے ہوندی ہوتے جمہوریت کام تے چلا گیا سرکار جی. اس لیے بگاڑ ہے آپ نے جس کو چن کے بٹھانا ہے نا اکاؤنٹ پہ، اور جس کو چن کے بنانا ہے وزیر خزانہ، اور جس کو حوالے کرنا ہی ہے، وہی تو لٹیا لے ڈوبے گا. کیونکہ وہ بیچارہ قرآن پڑھا ہوا نہیں، زکوٰۃ کا علم نہیں، اس کے سینے میں قرآن کی نفرت ہے. اسے بتایا گیا ہے کہ قرآن اس قابل نہیں ہے. قاضی کو پتا ہے کہ میں نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، تبھی تو بربادی ہے. عبادت میں دوسری چیز جو میں نے ذکر کی، اس کے بعد تیسری چیز جہاں بگاڑ ہے وہ ہے روزہ. روزہ پہلی تو گل ادھے تو زیادہ بندے رکھ دے نہیں، جڑے رکھ دے نے انہاں دا بھی روزہ نہیں. روزہ نام ہے احساس کا، تقوی کا.
روزہ رکھ کے پتہ لگتا ہے کہ بھوک خود نو لگی ہوئے تے کی ہوندی ہے۔ روزہ رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پیاس خود کو لگی ہو، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہو اور انسان کی سانس اکھڑ رہی ہو تو پانی کے گلاس کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ جے روزہ رکھ کے بھی پتہ نہیں لگا کہ بڈھے پیو دی شوگر جڑی ہے وہ اس ویلے لو ہون رہی ہے تے میں تے میری بیوی نے تے میرے بچیاں نے خود اگے بڑھ کے انہاں دے اس معاملے نو ویکھنا ہے تے جے یہی ہوئے کہ نہیں یہ جدوں ویکھو اینوں یہ چردا ہی رہندا کھاندا ہی رہندا ہے یہ ہر ویلے جڑا کچن چ بڑیا تو پھر روزے کا احساس نہیں ہے۔ پوری امت میں اس وقت ایک دوسرے کا جب احساس ختم ہو رہا ہے تو روزے کا فائدہ بگاڑ ہے۔ یہاں پہ روزہ بتایا گیا تھا، روزہ سکھایا گیا تھا، روزہ رکھوایا گیا تھا کہ 24 گھنٹے پورے نہیں، صرف دن کے اندر اگر یہ تجھے احساس ہو جائے تو تیری رات جو ہے وہ اچھی گزر جائے۔ ہم نے روزے رکھ کے بھی روزوں کے اندر طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے کیڑیاں والے امرود میں پورے سال جو سب تو زیادہ مہنگے روزے ہیں تے موضوع دیتا جاندہ ہے مولوی صاحب اصلاح معاشرہ تے گل کریں، امرود ویچدا کون ہے؟ بڑھائیں تے اللہ نے۔ ٹھیک ہے مہنگے ہو گئے، مجھے اس کا اتنا صلہ نہیں مل رہا، مجھے ساری راتوں کو جاگ جاگ کے محنت کر کر کے سپاں تے ٹھویاں نو مار کے اگر میری محنت نہیں موڑ دی تے محنت لے کون گیا ہے؟ وچولے جڑے نے وہ کمائی جان تے محنت کرن والے بیچارے ادھاراں تے رہن تے بچے گروی رکھن، سامان گروی رکھن، قسم پرسی دی زندگی گزارن تے جیڑا انہاں کولوں لے کے اگے ویچے تے او اگے ویچے تے بلیک چ ویچے تے ملاوٹ او کامیاب تے کامران تے پھر کسی نے حساب لینا ہی ہے۔ یاد رکھیے گا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے شروع سے لے کے آخر تلک، اور بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں جب مجھے پتا چلے گا کہ میرا حق مارا جا رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا، میں نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ مجھے سکھائی جا رہی ہے۔ آیا تھا ایک زکاة لے کے کہنے لگا حضور علیہ السلام عام لوکاں نے زکاة دا مال دیتا ہے تے آ جڑیاں بکریاں نے نا 4-5 اے انہوں نے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ کہندے جی تو ماں دے گھر بیٹھا ہونا تو تینوں بکریاں دے کے جانے، کہندے جی نہیں یہ عہدہ تینوں ملے ہے تے اس وجہ تو لوگ آج اس عہدے پہ آنے والوں کے گھر بن گئے، کوٹھیاں بن گئیں، پہلیاں بن گئیں، مربے خرید لیے، بہت کچھ ہو گیا، دوسرے منہ میں دے رہے۔ بگاڑ پھر بھی لوگوں میں اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب۔ عبادت چوتھی جو بڑی اہم ہے جس میں ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ ہے حج اور عمرہ۔ ایدے چ بہت ہی ضرورت ہے اصلاح دی، ہر دوجا بندہ عمرے نو ٹریا ماشاءاللہ تے ہر اچھی محفل دے وچ 4 عمرے دے 5 ٹکٹ ہوندے ہیں تے ہر بندہ ہی شناختی کارڈ لے کے ہوندا میرا نکلا تے جدا نکل ہوندا ہے او الحاج بن کے جدوں واپس ہوندا ہے تے جڑے ڈنگ او ماردا نا اوداں دے سپ وی نہیں ماردا۔ ایتھے بابا جی نے لکھیا سی حج بھی کیتی جاندی او بھی پیتی جاندی، مچھراں نے انہاں لہو نہیں پیتا ہونا جنہ حاجی پی گئے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، ایویں ہی ہے نا، پھر کی فائدہ ہے؟ پھٹ تے کدی اسی سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جانے ہیں، فرض بھلائی بیٹھے ہیں، نفلہ نہیں تھی جانے ہیں۔ بابے نے تو پھر تڑپ کے کہنا ہی سی اوے کھا کھا مال یتیمہ دا پج پج میں سیتی جاندے ہو حاجی صاحب۔ ایتھے ہر وہ بندہ حاجی ہے جدا دا لگا ہے۔ یہ گل یاد رکھیا جائے، کسی نے بڑی خوبصورت گل کیتی سی 2 چیزاں جتھے لگن اتھے لا، انگلش دی دیت پنجابی دا دا۔ ایک تے دا نا سیال کوٹیاں دا میں کھادا دا میں پیتا دا میں آیا دا میں گیا دا، ایک ساڈا دا ہے جنہوں کو ویندا نہیں لیکن رب دیکھ رہا ہے۔ عبادات کو درست کریں، اس کے بعد معاملات میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو بھی درست کریں۔ بگاڑ آ گیا ہے، سب سے پہلے جو بڑے ہیں نا جدے سر چٹے آ جانو وڈا جائے، یا جنہوں رب وڈا بنا دے چٹے نام ہی آنو بھی وڈا جائے۔ یہ جو ورکشاپوں پہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں چھوٹے چاہ پڑھائیں، چھوٹے آ پڑھائیں، چھوٹے آؤ پڑھائیں،
یہ پتہ نہیں کتنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے گھر چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں بڑوں کا وقار ختم ہو جائے گا بربادی ہے۔ پتہ جی آپ پیچھے 10 سالاں چ سب تو بڑی بربادی جڑی ویکھی ہے، کسی وڈیرے دو عزت اور آبرو دے کے ایسی نہیں ویکھیا۔ ہمارے نوجوانوں نے قسم کھا لی ہے کہ کسی کو عزت نہیں دینی۔ کچھ تربیت اپنی ایسی تھی، کچھ تعلیم ایسی تھی، کچھ ہم پہلے ہی خالی خولی تھے۔ جس نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں کیا، معاملہ بھی نہیں کیا، وہ اندر بیٹھ کے بند کوٹھری میں کمنٹس پاس کر رہا ہے، یہ ایسے ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ قیامت کا دن ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تیری زبان سے لے کے سر سے لے کے بالوں تلک ریشہ ریشہ کر کے جب پگھلایا جائے گا نا آگ میں، اور اس آگ میں جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، پھر پتا چلے گا کہ کیسے اٹھ کے تو اور میں اپنے بڑوں کے بارے میں چھوٹے بول بولتے ہیں۔ یار میرے تو امام اور مرشد نے مکہ فتح کر کے بھی ابو سفیان کا نام ٹیڑھا کر کے نہیں لیا، حالانکہ بہت بڑی دشمنی تھی، بلکہ کیا کہا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے تو غصہ نہ کرے آلے۔ نون لیگ آلے نے پی ٹی آئی آلے نے پٹھے نہ رکھے نے، پی ٹی آئی آلے نے پورے جہان دے پٹھے رکھے نے، پی پی آلے نے دوسرے دے رکھے نے، ہر بندہ تک دوجہ تے لگا ہے استاد جی معافی کی دو ملنی، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی جماعت کو لیڈ کر رہا ہے ایک لیڈر، 100 خامیاں ہوں گی لیکن وہ ان کا لیڈر ہے اور امام ہے، اس کا نام فضل الرحمن ہے۔ آپ نے اسے کیا نام دیا؟ اس کی کمی کوتاہیاں ہیں۔ عمران خان کی بڑی کمی کوتاہیاں ہیں، نام کیا دیے ہوئے ہیں یاروں نے؟ یہ رائٹ اللہ نے آپ کو مجھے اور کب دیا تھا؟ ایک دفعہ بھی مرشد مخدوم محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا نام بگاڑ کے بولا؟ مجھے بتائیے۔ قرآن مجید سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس، تو باقاعدہ اس کا پراپر نام اور ٹائٹل لے کے اس کو بلایا گیا، مخاطب کیا گیا اور کہا گیا۔ مگر ہماری بےہودگی، بدتمیزی اپنے بڑوں کے ساتھ، گلی محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں، وہ یارو یہ ونڈ رب کی ہے، رب کسی کو مربے دے دے، امیر کر دے، رب کسی کو غریب کر دے، اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو بھی امیر ہے 2 نمبری سے امیر بنا ہے، تو آپ کی سوچ کسی نے غلط کر دی، آپ کا دماغ کسی نے خراب کیا۔ تو اصلاح کریں، اپنے بڑوں کو عزت سے بلایا کریں، اور جو برابر والے ہیں نا ان پہ اعتبار ضروری ہے، وہ برابر میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر آپ اعتبار بیچ میں ختم کر دیں گے تو بگڑ گئے آپ۔ ساری دنیا کی سلوشنیں ٹیپیں لگا کے بھی، گلو لگا کے، الفیاں لگا کے یہ الفت نہیں آ سکتی اگر اعتبار نہیں ہے، اور جہاں عہدے برابر ہوں وہاں اثار ضروری ہے، اور ہم اثار میں مار کھا رہے ہیں۔ مثالیں دیتے ہیں بڑی ساری، اثار مدینہ، میثاق مدینہ، فلاں اور جناب ریاست مدینہ، لیکن اثار کہاں ہے؟ اثار کہاں ہے؟ یہاں میں چاہتا ہوں کہ اسلام میں پوزیشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک حکومت بنتی ہے، ابھی بنی نہیں ہوتی ہے پوزیشن، پہلے تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہے، انہوں نے کام نہیں کرن دینا۔ پاجی ریس لواؤ گھوڑیاں دی تے رستے چ ٹھبی دو انہوں تو ماڑا جا گھوڑا بھی ڈگ پیندا ہے، اٹھا نو بجاؤ تے انہوں نے کوئی اگے رکاوٹ دو ڈگ وہ بھی پیندا ہے۔ بندے دڑاؤ، ان کو موقع تو دیں، دوڑنے تو دیں، کام تو کرنے دیں۔ احتساب اور چیز ہے، پوزیشن کے نام کے اوپر ہر چیز کو صحیح کو بھی غلط کہنا، غلط کو بھی غلط، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اثار دیکھنا ہے تو میں دکھانا چاہتا ہوں، حضرت خالد بن ولید ہیں، جسم کے انگ انگ پہ نشان ہے، زخمی ہیں، ایک غزوے میں 9 تلواریں توڑی ہوئی ہیں، اور بڑے جوبن اور عروج پہ ہیں، کیسر کو گرا چکے ہیں، ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں، روم جو ہے اس وقت گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط بھیجتے ہیں، اے عہدہ چھاڑ کے تے تو اے عہدہ چھاڑ کے عام سپاہی دی طرح لڑتے، اے عہدہ انہاں نو دے دے۔ سر جی یہ واقعہ آپ لوگوں نے نہیں سنا تو اچھی طرح سنا، ایسا تے اللہ نہ کرے اپنا کتے
چیف جسٹس نو کہہ بھئیے یہاں سے چیف آف آرمی سٹاف نو کہہ بھئیے وہ یار ایتھے تے ساڑھے ورگا کو مارنی اچھا میری سیٹ کسے اور نو دین لگے ہوئے کداں سا یہ میرے برابر دا کداں دا ہو گیا ہاں جی میں جٹاں دا منڈا ہے رائیاں دا منڈا میں جٹاں دا یہ کداں ہو سکتا اسی پٹھان ہونے ہیں سندھی ہوتے ہیں ہم بلوچی ہیں یہ مکرانی ہوتے ہیں یہ فلان ہے ہم فلان ہوتے ہیں یہ کینے ہو گیا پوچھا تھا کسی نے اسی وقت رکا پڑا ہے جیب میں ڈالا ہے چپ کر کے انہوں ڈرائیوری سیٹ پہ کر دیتا تھے آپ پیچھے ہو گئے نہیں کوئی سوکھا کام نہیں جائے مگر یہ تبھی ہے جب ایثار ہو جب اتباع ہو پھر مسائل نہیں بنتے پھر الجھنے نہیں ہوتی پھر لڑائیاں نہیں ہوتی پھر دو گروہ نہیں بنتے پھر ٹیم ورک ختم نہیں ہوتا پھر کام سلسلے چلتے ہیں اللہ برکتوں سے نوازتے ہیں اور وہ فتح ملتی ہے اور اسی کے اندر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب یہ سب کچھ ہو گیا ہے ایتے تو مسجد دے وچ ایک دو انتظامیہ ہو جان ایک نو مولوی پسند ہوئے دوجے نو نہ ہو سائیں منٹ لاؤندے کڈن تے او ایک میک پھڑاوندا دوجا کھوندا ایک کہندا ہے دی آواز بہت پیاری ہے دوجا کہندا ہے کٹے وانگو ایویں ڈگدا سر جی کنی سنیاں گلاں نے تے اکھیں ویکھیاں جس اسلام نے 4 بیویوں کو عدل سے چلایا تھا ایثار کس کا نام ہے عدل کا عدل کیا ہے ہم نے اسے بھی انصاف پہ ڈال دیا بگاڑ انصاف نہیں ہے دوسری بیوی نہیں تیسری نہیں چوتھی نہیں اسلام نے تو کلیئر کٹ بولا تھا عدل کرنا ہے ہم نے اس کو انصاف نصف سے روٹی ادھی نصف سنیا جائے اس تو انصاف ہن پیو نے دیکھیا پیو دیاں ماشاءاللہ میریاں 4 بڑیاں نے بچے نے وڈا ماشاءاللہ پی ایچ ڈی چ او دی اولاد کوئی ایم فل چ پھر دی ہے اس تو جڑی چھوٹی ہے او میٹرک ایف بی ایچ پھر دے نے اچھا جی اس تو چھوٹی او پرائمری مڈل چ نے اس تو چھوٹی والے اولاد کوئی نہیں تے او دے کر کاکا جمیا تے اونوں فیڈر دیتا تے ہن پی ایچ ڈی والے نوں بھی کہے تو ہی پت فیڈر پی انصاف دا تقاضا مینوں تے اللہ نے پوچھنا میں جو چھوٹے نو فیڈر دین دیا تو بھی فیڈر ہی پینا یا بڑے نو روٹیاں دے کے دو تے انہوں چھوٹے نو بھی کہے اینو بھی کھوا روٹی اینو فیڈر نہیں دینا یہ انصاف ہے عدل کیا ہے جس کو دودھ چاہیے اسے دودھ دو جس کو روٹی چاہیے اس کو وہ دو بڑی بیوی ہے بچے زیادہ ہیں خرچے زیادہ ہیں اخراجات زیادہ ہیں بیماریوں پہ پیسے ہیں اس کے پیسہ کچھ اور ہوگا درمیان والی کا اور ہوگا اس سے چھوٹی کا کچھ اور ہے جیڑی والے بیچاری کل یہ ممکن ہے وہ 5-10 نال ہی سر جاتا تے ایک دا 1 لاکھ نال بھی نہ سردا ہوئے تے عدل دا تقاضا کی ہے کہ 2 لاکھ تنخواہ ہے تے انہاں چوں نو کنی دتی جاوے 50-50 ہزار تے او دی بڑی دا 50 ہزار نال ایک منڈے دی فیس نہ لگے تے پھر تے چھوٹی نے 50 کی کرنا جڑی ہے یہ اللہ نے عدل دیا مگر ہم نے اپنی مرضیاں کی اور اسے دین کر لیا اور جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ بھی معاشرہ تباہ کر چکا ہے اس وقت یاد رکھیے ہم اپنے چھوٹوں سے کسی بھی بچے سے پیار نہیں کر رہے جس کا بچہ اسکول پڑھتا ہے نا وہ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا میں کالجاں یونیورسٹیاں جب تک کے کھان تو بعد جملہ کہنے ہیں پیار صرف وہ کرتا ہے جو قرآن و سنت اپنے بچے کو پڑھاتا ہے میں قسم کھا کے اللہ دے گھر چ بہ کے گل کہن دیا ذمہ داری نال کہن دیا اور کسی وجہ تو کہن دیا جدوں میرے بچے نو نصاب ہی کسی اور دا پڑھایا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے اغوا ہو رہے ہیں کارٹون دیکھنے والا بچہ اس کا مائنڈ بن جاتا ہے آگ جلا کے نا بچے چھوٹے اگے تے اپاں کی کہیدا سی انگیٹھی چ اگ بال لو اج دا بچہ کی کہندا جے بھلا بون فائر ہڈیاں ساڑنی اچھا بیٹا وہ کرنا ہے بون فائر ہو گئی اب کیا اس کی تپسیا کرنی ہے کیونکہ وہ کارٹونوں میں سن رہا ہے کہ آپ کو پوجنا ہے اس کی عبادت کرنی ہے وہ دیکھے غیر محسوس انداز میں وہ موٹو پتلو کے چکر میں جناب وہ آپ کو بظاہر شرارتیں لگی کہ بچے کو اس پہ لگا دو بڑے بڑے مہنگے سلیبس پڑھا کے تعلیم کی ڈگریاں تو آپ نے دے لی ہیں تربیت کون کرے گا اسی لیے جتنی بدماشی جتنی عیاشی جتنی فحاشی جتنی 2 نمبری جتنا جھوٹ جتنی ملاوٹ چور جیب کٹدا پھڑیا جائے نا تے اسی کٹ کے مار دیتا تے جیڑا زبردستی ساڈی جیب چوں کڈ کے مرے بندے دے آپریشن کر کے تے پھر آپریشن کر کے تے پھر آپریشن کر کے تے لاش اینڈ تے ہاتھ وچ پڑاون تے روپیہ او دے چوں 5-10 لاکھ کما لین تے اس ٹوکے دا کوئی نا نہیں
2 نمبریاں کر کے ایجنٹ ویزوں کے نام پہ پاجی اتنے پہنچ کے پیسہ دے آ جائے اور راستے میں ماؤں کے لال مر جائے، انہوں کوئی نہیں پوچھنا۔ تو اس لیے ہم نے نظام تعلیم ہی وہ اڈاپٹ کیا ہے جس میں ہمارے بچے 5 10 15 سال دھکے کھا کے پھر ہمارے نہیں رہتے، انہیں نہیں پتا کہ مرشد کی زندگی کیا ہے۔ ہمارے انگلش کے سلیبس میں نہیں ڈالا گیا، ہمارے میتھ کے سلیبس کچھ اور ہے۔ ہمیں جغرافیہ پڑھاتے ہوئے پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کا ابو بندر ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی خالق نہیں، یہ کائنات خود بن گئی ہے۔ نہ پیو نو پتا نہ ماں نو پتا، بس یہ دسن کے ساڈا منڈا انگلش میڈیم وہ کی پڑھ کے ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، شاید یاد ہو پچھلے جلسے میں، اسی مجلس میں میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں نے اس کی کتاب دیکھی، انگلش کی پڑھ رہا تھا ٹیچر کے پاس، ایف فار فنگر اور یہ تصویر بنی۔ وہ دن جائے آج کا ہے، وہ درد ختم نہیں ہوا میرا کہ میرے پیغمبر نے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ انگلی گالی کے لیے، تو تکار کے لیے، تیرا پیو ہے میں، ماں ہے میں، خاندان ہے میں، اس انگلی کا نام بدل کے اور کام بدل دیا میرے مرشد نے، اس کو سبابہ گالی والی سے نکال کے سباہ تسبیح والی بنا دیا۔ سبحان اللہ پڑھو تو اسی سے، الحمدللہ اسی سے، اللہ اکبر اسی سے، تشہد کے اندر بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر کی تعلیم نے تربیت ایسی دی کہ یہ انگلی شیطان کو بھگانے والے بن گئی، رحمان کو راضی کرنے والے بن گئی۔ اور میرے مہنگے خرچوں پہ میرے ہی بچے کو ایف آر فنگر یہ سکھا کے، کل جب مارکیٹ میں وہ بیچارہ اس کو دیکھ کے اشاروں کو ایسا بنے گا یا ایسا کرے گا، پھر کہن گے نہیں جی یہ مولوی دا پتر ہے۔ سکھایا کس نے؟ دیا کس نے؟ ہم ہی نے، سب نے مل کے۔ ہمارے نصاب میں قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ مسٹر چپس ڈالا گیا، مسٹر محمد کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا ملا وہاں؟ کیا کمی تھی یہاں؟ سرکار آخری گزارش، یہ باتیں تھی تعلقات کی، اور آخری جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بات ہے اخلاق کی۔ اخلاق میں 2 چیزیں درست کریں، ہم بگڑ گئے ہیں۔ کوشش سرو آگو سدھے آکڑے رہے کہ انہاں دیاں توڑاں ہی لاؤنیاں پیندیاں نے تے او دے لئے بھی کوئی حجاج بن یوسف ہی ہوگا تے کچھ اوہیں ہی مدے ہو کے لمحے پہ گئے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر گئے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اجڑے باہر ٹور جاندے نا انہاں نوں واپس آن کے اپنا ملک چنگا نہیں لگدا۔ حضور معراج پہ گئے، ایک دن بھی آ کے یہ نہیں کہا یہاں یہ مسئلہ ہے وہاں مسئلہ ہے، جہاں سوتے تھے وہیں سوتے، بلکہ لوگوں نے کہا حضور آپ کے لیے نرم سا بستر نہ بنا دیں۔ آپ نے کہا یار میں جو حالات دیکھ کے آیا ہوں نا، ان کے بعد نرم بستر کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک فرشتہ مقرر کیے ہوئے، منہ میں کرنے کان لگے ہوئے ہیں، کب اللہ حکم دے وہ پھونک مارے اور ونڈ پاور سے پوری دنیا برباد ہو جائے، ہواؤں سے پہاڑ ایسے اڑیں کہ روئی بن جائیں، چاند سورج پھٹ جائیں ٹوٹ جائیں، ستارے جھڑ جائیں، اور اس پھونک سے سمندروں کے پانیوں میں آگ لگ جائے۔ میں تو یہ سین دیکھ کے اسی ماشاءاللہ میں سوچنا جی میں قیامت دے لگ گیا ہوں، سیٹیاں بہت ہی نہیں کدیاں ہر پاسے ہر بندہ ہی 2.5 مرلے والا 5 ال پجنڈیا 5 والا 10 سال 10 سال دی کوشش، کنال والا جڑا ہوندا چلو ایکڑ چیکڑ والا کہندا مربیاں چ تے ایتھے چک والا کہندا اڈے تے اڈے والا کہندا چلو کتے پرے نو آرم پورے نو ہو جائیے، اوتھے والا کہندا ضلع ہی ٹر جائیے، ضلع والا کہندا لاہور والا کہندا اسلام آباد، او آندا مری تے مری والا کہندا چل یار ان کتے باہر دے ملک بھی 2-4 بنا لئیے، آسٹریلیا تو لے کے سوئٹزرلینڈ تلک، فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تلک ایک ہی ہرس پڑی ہوئی ہے۔ یہ اکڑ ہے، یہ انا ہے۔ پیسے کے بعد رب کے سامنے جب بندہ جھکنا بھولتا ہے تو بے ادب۔ اگر آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کی کمائی، جمع پونجی، محنت، کاروبار، تعلق داریاں، سیاست داریاں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آپ ہے یا میں ہوں، ہماری گردن میں سری ہے، انہوں جلدی اپنے ہی موڑ لئیے، جدن رب نے موڑیا نا آگے تے گرم کر کے تے کم ہو کھاؤ، ابھی تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہتے ہیں بے ادبی۔ اور ایک اور بے ادبی ادب کے نام پہ، جہاں دیکھا ماتھا ٹیک دیا،
باہر گیا ایک آدمی کہنے لگا حضور کا صحابی ہے, واپس آیا کہنے لگا حضور پیر پیچھے نیچے کرنے, میں اتھے سر رکھنا, میں تو انہوں سجدہ کر. یار کڈی سونی گل سی, ادب سی, حضور جیسی ہستی, اور کہہ رہا ہے باہر چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بادشاہ بنایا نے جنہ دی کوئی ویلیو نہیں, تو انہوں تے رب نے آسمان میں بادشاہ بنایا, تو انہوں تے سجدہ بنتا ہے. حضور بھی کہتے آ ویکھو اے باہر جا کے ساڑی قدر دا انہوں پتہ لگا, مگر میرے مرشد نے کیا کہا, اصلاح فرما دی, سن لو اگر سجدہ رب کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا, اگر میریاں پہنا سنن لیاں تو غصہ نہ کرے, اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کے بیوی کے اوپر جتنے حقوق ہیں میں اسے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ایتھے تے شوہر سجدے پہ رہے, وہ دے حقی بڑے نے, وہ بچاری آٹا گون دیئے ٹھنڈے پانی میں لو, توے تے تندور تے روٹیاں پکاؤ دیو, آ کر دیو, انہیں تیرے 7 بچے جب میں نے اہیں تو بالخصوص پنجابی تے ہوں میں سر سٹ کے کی مودے ہو کے لمحے پہ. میرے امام نے کہا, خاتم النبیین نے فرمایا, عورت کا جتنا مرد کے اوپر فرض بنتے تھے اور شوہر کے جتنے حقوق تھے میں بیوی کو کہتا سجدہ کرتی, مگر یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اے بی بی جڑی جگہ جگہ تے تھے پاک پتن ہوتے لاہور پاٹی تے پرے علی پور چٹھے, علی پور سیدہ, ادھر ملتان شریف, ادھر اجمیر شریف, ادھر پاک بغداد شریف, یہ جڑی چپے چپے تے جا کے جڑیاں بیبیاں نے سر ڈائے نے, اے بابا اینا دے بندے تو بہتا حقدار ہے سجدے. جس کا بنتا تھا اسے تو مرشد نے دیا نہیں, جدہ نہیں سی بنتا وہ دے سارے جا کے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کہ دستار گر پڑے. اور اصلاح فرمائی مرشد نے معراج سے واپس لوٹے, معراج پڑھی جا رہی ہے, معراج سنی جا رہی ہے, رات جاگیا جاؤ سویر نو, پوری رات عبادت کر کے روزہ رکھیا جاؤ. وہ اصلاح فرما لو جنہاں نے خود معراج کیتا سی انہوں نے کدی بھی اس طریق کے آن کے پوری رات نہیں سی جاگی. معراج دے نام تہجد پڑھ دے سی روٹین, تصویر دا روزہ اسپیشلی معراج دی وجہ تو نہیں سی رکھیا. لیکن کی کریے, ہر سال دے 12 مہینے جیسے کوئی نہ کوئی دن کھان پین والا ایسا پا لیا ہے کہ الحمدللہ. اودا نہیں تے ایدا ہی صحیح نہ دو مولوی نو, پھر تواڈے کونڈے نہ کرے تو مینوں دس. مرشد نے آ کے کہا میں نے جہنم جب دیکھی تو مجھے سب سے زیادہ عورتیں ملی وہاں پہ. اس ویلے دیا بیبیاں ہوندیاں منہ پھٹ تے کہہ سکدیاں سی اچھا تسی ہوئے جو بندے, تسی پھر اپنی سائیڈ دی گل کرنی. اسی کیڑا ویکھیا بھی ہوتے بڑیاں بہتیاں سی اپنے کو ہی بنا لیا جائے. اللہ کی قسم ایسا کوئی جواب نہیں تھا. آج بات کر کے دیکھیں کسی بی بی کو چھیڑ کے دیکھیں 10 سنائے گی میرے کل میں کہ فلانے میڈیا والا میرا واقف ہے, میں فون کرنا ہے, میں تھوڑا توا لوا دینا ہے, میں آ کر دینا ہے. مگر میرے مرشد سے اصلاح مانگی, عورتوں نے آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بتا رہے ہیں جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں, سبب کیا ہے, عورتوں سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ انہوں نے اپنی غلطی دی اصلاح کرنے لی اپنی غلطی منی تو سنی. اور میرے مرشد نے جو 3 غلطیاں بتائیں, پہلی غلطی تکفرن باللہ, تکفرن تسی رب نال کفر بہت کر دیاں جے. کہن کنہاں نوں ڈے نے مدینے چ صحابہ دیاں بیویاں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں. کیا اللہ کے ساتھ کفر؟ اے جننے دکھ نے رب نے میرے چی, اے جنیاں برائیاں سی میرے ہی قسم چونی, فلانی دا بھی چنگا, او دا بھی چنگا, او دا بھی چنگا, او دا بھی ویکھ کڈا میٹھا بول دے, او دا بھی ویکھ. میرے والا جڑا نا سارا دن لوسی کتے وانگوں پھردا, تے شام نو آن کے وڈن پے جاندا. اے اللہ مینوں کی دتا ہی, اے دے نالوں تے ساگ گھوٹن والا گھوٹنا دے شے کی نا نہیں رکھے بندیاں دے قسماں دے. قسم بھی جڑا نا عربی چ قسم کینوں کہندے نے, لڑاکے لڑاکا تیارا, جڑا حق کٹ کے دوے پورا نہ دوے, کٹوتی, جرمانہ, فائن,
ایک کیڑے کھاتے چ آ گیا تکفرن باللہ وتکفرن الاحسان. جنی مرضی کی تواڈے نال نیکی کرے ایک واری کو تھوڑی جی اودے کولوں کمی بیشی ہو جائے تے او دی ماں بھن ایک کر دینی 7 پیڑھیاں جیڑیاں نے انہاں دے تیرے 7 پیڑھی اگے پتہ نہیں کی کہندے ہوندے سی مینوں بھول گیا. اچھا صحیح ہے مان لیا جی میرے کو نہیں کہا. تیسری بات آپ نے کہا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ اپنے شریک حیات جو بنا ہی تمہارے لیے ہے, جوڑا ہی رب نے تمہارے لیے ہے, محنت کر رہا ہے, تغاریاں اٹھا رہا ہے, لمبی لمبی زلفیں تھی, گنجا ہو گیا ہے, چچا گورا رنگ سی کالا ہو کے آ گیا ہے, ملکوں بے ملک ہو گیا ہے, وطنوں بے وطن ہو گیا, دیسوں پردیسی ہو گیا ہے, تے پتہ نہیں کتھے کتھے تو پاندے تے اتے کیڑیاں کیڑیاں جگہ تے چڑھ کے مزدوریاں تانوں پکھیاں چ سوایا تے ایسیاں چ سوایا, کہاں کہاں نہیں لٹایا, کون کون سے آرام نہیں دیے, کیا کیا نہیں ملا. تسی مینوں شاپ نہیں پائی جدوں تہاڈا میرا ویاہ ہویا سی. بندا سی نا تسی مینوں کوئی سونے دی مندری پاؤ شاپ پاؤ, میں تے جدوں دی تہاڈے گھر آئی ہوں میں تے ویکھیا ہی ککھ او تو دا چھڈیا ککھ نہیں, او دا ریا ککھ نہیں, او دی علاقے چ پچھان مک گئی ہے, سکے بچے نہیں پچھان دے, وہ بھی کہندے نے ابا تو ساڈے لئی کیتا کی ہے, تواڈے لئی کرن گیا, کوٹھیاں بنا کے دے گیا, لیکن وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں نہیں کہا. آپ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی بھی اس سے ایک زمانہ خدمتیں کرتے گزار دے, ایک کدی کمی بیشی ہو جائے تو کہے گی میں تو تیرے جو کدی خیر دیکھی, تیرے گھر کدی سکھ دیکھے ہی نہیں, میں کدی چنگی کھادی نہیں, میں تو مر گئی تو میں تو روڑ گئی, یہ تو میرا پیو سی بشتی جڑا تیرے ورگی جھوٹ نو دے گیا ہے. سر جی اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ایک جگہ میں کہہ بیٹھا, کہندے استاد جی تسی تے کہہ لیا تے جے سانوں گھر جاندیاں جوت پھر گئے تے جے جوت نہ پھرے تے سویرے ناشتہ ہی نہیں لبا, سر بن کے منہ بٹور کے پئی ہونی, کیڑا مولوی سدیا دیا جیڑا بولے نا میٹھا اونوں ویلاں وی آوندیاں, اونوں سونے دیاں والیاں وی آوندیاں, کانٹے وی ہوندے, پتہ جے نا وہ پھر ہوندا خطیب النساء, اے بیویاں دے حق وچ بہت بولدا ہے. تے جیڑا بیچارے ہے ماتڑاں دے حق وچ بول پوے, اینوں وی اوتھے ہی بھیجو. اللہ لئی بدلو اپنے آپ نوں, اپنیاں جنگاں دے وچ بچیاں نوں قوم نوں برباد نہ کرو, تے گنڈ ذرا مضبوطی نال بنو. طلاقاں بہت ود گئیاں نے, کھلے بہت ود گئے نے, عدالتاں بہت مطمئن نے, چپے چپے تے جنگ تے لڑائی ہے, بہن بھائی دیاں دشمنیاں, سانو الیکشناں سلیکشناں تے ووٹاں نے پا چھڑیاں نے. اللہ کرے کہ ہم کہیں اپنی غلطی کو غلطی سمجھ کے اس کی اصلاح کر کے اپنے گریبان میں جھانکیں. دوسروں کو تانے دینا بڑا آسان ہے, خود کو بدلنا بڑا مشکل ہے. اس انگلی کا رخ دوسری طرف کر کے تو کرنا آسان ہے, انگلی دا رخ اپنے ال موڑ کے اصلاح کرنا مشکل ہے. میں اللہ تو بڑی امید کرنا کہ اس ٹھنڈ دے وچ بیٹھے ہو, اس ٹھنڈ دے وچ جڑی کوئی گلاں سنیاں نے اے تانوں اوداں ہی فائدہ دین تے سکون دین جویں گرمیاں چ آئس کریم دیندی ہے تے ٹھنڈے ٹھنڈے برف دے گولے او سینے نوں ٹھار دے نے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک, ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت کما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الہ العالمین تیرے بندے مل بیٹھے ہیں, اللہ اپنی کمی بیشیوں کو دیکھا ہے, اللہ جہاں جہاں بھی بگاڑ ہے ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے ہمیں سیدھا کر دے, اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے احوال کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے ہمیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ میرے وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما. اللہ اس کو کامیابی اور کامرانیوں سے نواز.
اللہ اس کو زوال سے نکال کے عروج عطا فرما، اللہ تیرے کلمہ توحید پہ بنائے اپنے کلمے کو، اللہ علو عطا فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مقہور ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے، اللہ بالخصوص فلسطین و غزہ میں الہ العالمین اپنی رحمتوں کو نزول فرما۔ اللہ جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں الہ العالمین طاقتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں طاقتوں سے نواز، اللہ اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو الہ العالمین تو اپنی طرف سے جیسے تیری پہلے سنتیں ان کے اندر اپنی سنتیں دکھا۔ الہ العالمین تیرے جتنے بھی بندے بیمار دکھی ہیں اللہ ان کو شفائیں عطا فرما، اللہ جو اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما، مغفرتیں فرما، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ لواحقین کو صبر جمیل اور اچھا بہترین ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جن بندوں نے آج کی اس کانفرنس کو طاقت، قوت، پیار، محبت، اخوت، مال پیسہ دم دل میں سکنے کسی بھی اعتبار سے اللہ اپنی شرکت ڈالی ہے، اللہ ان کی شرکتوں کو اور ان کے ان حصوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب اصلاح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ یہ گفتگو ریا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اللہ آج کا مل بیٹھنا الہ العالمین خالصتاً تیرے لیے اپنی رضا کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔